بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دوستوں کو پیار بھرا سلام، السلام علیکم۔ آج کی ہم ویڈیو میں بیان کریں گے ایک ایماندار تاجر جس کو اس کے ساتھیوں نے مال کی ہرس کی خاطر قتل کر دیا، اور پھر وہ کیسے عدالت سے باعزت بری ہوا، مگر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت نے انہیں کیسے جکڑ لیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت مہربانی کی اور آپ کو بہت زیادہ علم سے نوازا۔ آپ سے زیادہ عدل و انصاف کو کوئی اچھے سے نہیں نبھا سکا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مکمل واقعے کو جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ایسی اسلامک، ہسٹوریکل اور اسلامک واقعات کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ کہانی ہے عراق کے ایک تاجر کی، ایک بزرگ تاجر جس نے رزق حلال کمانے کی خاطر تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا۔ وہ ارد گرد کے مختلف علاقوں سے اناج اکٹھا کر کے اپنے گودام میں بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق ان کی منڈیوں میں اجناس مہیا کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرتا۔ چنانچہ ایک سال نے اس سے حسب عادت مختلف اجناس خریدی اور کرائے کی اونٹوں پر لدوا کر اس نے اپنے وطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا۔ صحرا و جنگل عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کی منڈیوں تک جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا، اور اللہ نے اس کی تجارت میں برکت کی اور اسے بہت سا نفع حاصل ہوا۔ اپنی اس تجارت کے سفر میں جب اس کے ساتھیوں نے اس کا نفع دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کو ٹھکانے لگا دیا اور اس کا مال اور نفع بانٹ لیا، اور پھر اپنے شہر واپس آئے اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ مرحوم کے جوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ فلاں شہر میں فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے نہلایا اور کفن پہنایا اور پھر اس کا جنازہ پڑھا کر اسے وہیں کے مقامی قبرستان میں دفن کیا۔ جب اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے مال کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ اس نے کون سی منڈی میں اپنا مال فروخت کیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کہاں رکھی۔ ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی فوتگی کی اطلاع ملی اور ہم نے تو اس پہ احسان کیا کہ اسے اسلامی دستور کے مطابق دفن کیا اور اللہ کے سپرد کر کے واپس آ گئے۔ نوجوان کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا، چنانچہ اس نے قاضی کوفہ شریح بن حارث کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے باپ کی گمشدگی کی کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ جب قاضی نے مرحوم باپ کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر ان تاجروں کو طلب کیا تو وہ سب عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان کو اس کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا، تو اس نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اپنے باپ کی کھوج لگانے کے لیے درخواست کی اور اپیل دائر کر دی۔ تو آپ نے ان تمام تاجروں کو بذریعہ پولیس طلب کیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس والے متعین کر دیے اور حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے ان ملزموں کو اپنی ساتھیوں کی موجودگی میں ایک ایک کر کے بلوایا اور ان سے پوچھا کہ وہ مرحوم آپ کے ساتھ کس دن کو نکلا تھا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے تیسرا سوال کیا کہ تمہارا سفر کیسا رہا۔ چوتھا سوال کیا کہ وہ کون سی بیماری سے فوت ہوا۔ اس کے بعد آپ نے 5واں سوال کیا اور پوچھا کہ اس کا مال کہاں فروخت ہوا اور اس کے مال کا کیا بنا۔ 6واں سوال آپ نے پوچھا کہ اسے غسل کس نے دیا۔
اس کے بعد آپ نے 7واں سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اس کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا اور اس کی نماز جنازہ میں کون کون شریک ہوا۔ 8واں سوال آپ نے کیا کہ اسے قبر میں کس نے اتارا، اور 9واں سوال آپ نے پوچھا کہ اس کی قبر کون سی قبرستان میں ہے۔ پہلے ملزم نے آپ کے ان سوالات کے جو جوابات دیے، آپ نے اپنے کاتب کو اسے حرف بحرف لکھنے کو کہا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر باواز و بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو جدا جدا کمروں میں بند ملزم اللہ اکبر کا نعرہ سن کر یہ اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کروا دیا، اور پھر دوسرے ملزم کو بلوایا اور اس سے بھی وہی سوالات کیے، اور پھر اس نے بھی جو جوابات دیے، آپ نے اس کے جوابات بھی اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھنے کو کہا۔ اس کے بعد آپ نے اسے واپس بھجوا کر اسی کمرے میں بند کروا دیا۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے ملزم کو بلایا اور اس سے بھی وہی سوالات کیے، اور اس کے جوابات بھی اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھنے کو کہا، اور اسے بھی اس کے کمرے میں بھجوا دیا۔ اس کے بعد آپ نے یکے بعد دیگرے ہر ملزم کو بلوایا اور اس سے وہی سوالات کیے، اور ان کے جوابات اپنے کاتب سے لکھنے کو کہا۔ اس کے بعد آپ نے تمام ملزمانات کے جوابات کو ایک دوسرے سے موازنہ کیا، تو پتہ چل گیا کہ ہر ملزم کے جوابات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے ملزم کو بلوایا اور اسے دھمکی دی کہ اے اللہ کے دشمن، مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے، اور تجھے تیری سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر باواز و بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس سے واپس اسی کے کمرے میں بھیج دیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس میں شک نہ رہا کہ اس کے ساتھی نے اصل سازش بے نقاب کر دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی، تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھناؤنی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بعد جب دیگر ملزموں کو باری باری بلوایا گیا اور انہیں بھی سنگین سزا کی دھمکی دی گئی، تو انہوں نے بھی صحیح بات کا اقرار کر لیا۔ آپ نے قید خانے میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ تیرے باقی سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے، لہذا تو بھی سچ بول دے ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کیا اور اس کے ورثاء کو دے دیا، اور اس مقتول کا قصاص بھی لیا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔